بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اگر آپ چینل پر نئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر او ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلے صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل، بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلے صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنے پہلے صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کی قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسرے صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کے آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسرے صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے۔ اس کے بعد یہ کہا، چھپنے کی کوشش کریں گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسرے صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کی انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلے صف سے تو دوسرے صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہا جائے گا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر میں دوسرے صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤ۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی عام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھی مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر انتہائی یقین کے ساتھ کہا، او اوپر والے ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنی تکبر میں آ کر کہا۔ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گری ہوئی گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسی ہوا میں ہی پکڑ لی۔
اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤ رکاب سے نکلا اور اپنی گوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤ رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حیرت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کی قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنی اس تکبر بری وجود کو چھو کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بھی انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کی طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور او بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر، یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز، اور ضرور لائک کریں ویڈیو کو۔